اب محمود خان اکثری کو اختیار دے دیا، وہ لاہور چلے گئے. وہ لاہور چلے گئے. اب ان کے لاہور میں استقبال کی، اس کے لیے موبلٹی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی میں جو سب سے متحرک ہیں اس حوالے سے، ایجوکیشنل جو پالیٹکس ہوتی ہے، وہ عالیہ حمزہ ہیں خاتون. انہوں نے ایک ٹیم شیم بنائی. ہاں، اس میں انہوں نے اس طرح کے لوگ ہیں جیسے اوکاڑا کے ایک کسان رہنما رہے ہیں مہر عبدالستار، وہ زمینوں پہ قبضے وبضے یہ وہ اس کے وہ جو ایک جھگڑے چل رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو کمیٹی بنائی اس پہ تحریک انصاف بھی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ناراض ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک فیکشن کی کمیٹی ہے، اس میں تو یہ بھرپور نمائندگی نہیں ہوئی. اس پہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بھن آ گئے. میں کہا بھائی آپ لوگ فیصلہ کرو. جب اگر مجھے اختیار دیا گیا ہے میں جو بھی کروں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں موبلائزیشن کے لیے زمان پاک میں بیٹھوں گا، تو اس میں آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر مجھے دینا بندے جن کے ساتھ میں نکلوں لاہور میں آؤں جاؤں یہ وہ، یا یہ کہ میں زمان پارک میں ہی بیٹھا رہوں تو وہاں پہ تو لوگ آپ لائیں گے نا مجھ سے ملوانے کے لیے جس سے میں گفتگو کروں. وہ کون کرے؟ اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالیہ حمزہ صاحب نے نام دیے اور جس پہ اعتراض کیا سلمان اکرم راجہ نے، اس پہ محمود اچکزئی صاحب ناراض ہو رہے ہیں. بھئی وہ ناراض دونوں سے ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ کس نوعیت کی جماعت ہے نا، کہ میری دانش میں عالیہ حمزہ جو ہے وہ کوئی اسٹرینجر تو نہیں ہے. یعنی اچکزئی صاحب کا یہ تھنکنگ ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے کہا جی یہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو آپ کے لاہور میں استقبال اور باقی جتنے دن آپ یہاں رہیں گے تو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ قافلے کی صورت یہاں سے گئے، چھوٹا قافلہ، ان کے ساتھ علامہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، چھوٹے قافلے کی صورت میں گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ راستے میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی ایک دو جگہ ہوئے. انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بھئی حکومت بہت زیادہ پریونٹیو کہ یار اس طرح نہ ہو کہ ایک دم سے ٹھیک آگے سمجھ آگے. ارے یہ کمیٹی وہی ہے نا سر، لیکن ان کے ساتھ جو کمیٹی آپ نے ذکر کیا ہے یہ وہی ہے نا جو باقی صرف استقبال نہیں، پورا پی ٹی آئی کا لاہ عمل جو ہے 8 فروری تک اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، تو یہ ایک بڑی میجر کمیٹی ہے جس نے بڑا اہم رول پلے کرنا ہے. اب اس میں ہی اگر یہ ہو کہ اگر عالیہ حمزہ ایک کمیٹی نامزد کر دے کہ جی یہ ہو گئی، تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہی یہ کہہ دے کہ بھئی اچھا، اور وہ ان کی اپنی ایک وہ خالی سیکرٹری جنرل ہی نہیں ہے، ان کی سب سے زیادہ ایکسیس جو ہے اگر دیکھا جائے علیمہ بی بی کے ساتھ تو سب سے زیادہ وہ راجہ صاحب کی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راجہ صاحب یہاں پہ اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھتے کہ آئیے جی آپ میرے شہر آ رہے ہیں، اسد قیصر صاحب ان کے ساتھ جاتے، وہ نہیں. تو اس ٹائپ کے کنفیوژن تو ہے نا. تو میں تمہیں یعنی فرینکلی بتا رہا ہوں کہ حکومت بڑی ہوشیاری اور مکاری سے ان کے ساتھ اب پلے کر رہی، اور یہ بات یہ تحریک انصاف والے سمجھ نہیں رہے. اب اگر ان کو اچکزئی کی حوالے کر دیا گیا ہے، اچکزئی صاحب کے یہ ذمہ داری بن گئے ہیں، تو یار لیٹ ہم ڈیفائن دی حکمت عملی نا. وہ ناکام ہو جائے تو آپ بلیم کر سکتے ہیں کہ سر ہمارا کیا قصور، ہمیں تو جو کچھ اچکزئی صاحب کہتے رہے ہم تو ان کے مطابق چلتے رہے. اب مثال کے طور پر اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ میرے سپرد کیا ہے تمہارے قائد نے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ منگل یہ جو آنا ہے تم اڈیالہ پہ کوئی 1 کروڑ لوگ نہیں، انہوں نے کہا کہ 10,000 بندے لاؤ. تحریک انصاف پنجاب والوں 10,000 بندہ لے آؤ، 10,000 بندے لے آؤ. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے، چھوٹی سی آشا. آپ یہ دیکھیں وہ ہوتی ہے ہی نہیں. ہر ایم پی 100 بندہ بھی لے آئے 10,000 بہت جانے کام سر. اس لیے میں جو ہوں نا، میں فرینکلی اسپیکنگ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آل چیفس نو انڈینس، یعنی ہر بندہ سردار ہے
اور ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ دی مانو ماسی کہیے. Should I look up to علیمہ بی بی, بیرسٹر گوہر, محمود خان اچکزئی, سلمان اکرم راجہ؟ کون مجھے گائیڈ کرے گا؟ اسی باعث یار اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت میں کہتا ہوں کہ بے تحاشا ریاستی جبر کی انتہا ہو گئی ہے. یار اسمبلی کا فلور تو کہیں نہیں گیا نا. وہیں پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اگر آپ نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا, ابھی آپ ماحولیات کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ ٹینشن نوٹس اسپیکر کی دفتر کے باہر بیٹھے ہوتے. جی فوری طور پر اجلاس بلوائے. آپ کو قومی اسمبلی کے اندر جانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا یار. آپ پارلیمانٹری لاجز میں رہتے ہو نا, وہاں پہ آپ کو آنے جانے پر تو کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سڑک, آپ میری بات ہی نہیں کر رہے ہو. سوچ ایک پولیٹیکل سپیس بنتی بھی ہوتی ہے تو اس میں نہیں جاتے پی ٹی آئی. اب ان 4 مہینوں میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ 1500 روپے ہے, 20 کلو کے آٹے کی بڑھ کر 26-27 پہ پہنچ گئی, 3000 پہ پہنچ گئی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ 26,670 روپے ہو گئی ہے 2600. ٹیکس ڈال کے. ہاں ٹھیک ہے. کیا اس کے بارے میں تم نے انہوں نے کوئی تحریک التوا بھیجی ہے قومی اسمبلی کو؟ جائیں تو بھیجیں. کوئی بھی کوشچن بھیجا ہے؟ پارلیمانی میٹرز میں جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو پا رہی. بالکل نہیں ہو رہی. نہیں ہو پا رہی. تو آپ اگر وہ سپیس بھی نہیں لیں انہوں نے گے, تو اوپن فیلڈ دے دیا حکومت وقت کو کہ کھول کے کھیلو, اور ہم خاموش ہیں. ہم صرف ایک مطالبہ کریں گے, اسمبلی کا اجلاس ہوگا, دا رہا کرو. جب پھیپھڑے تھک گئے تو باہر چلے جاؤ. ان کے پاس تھی وہ جنید اکبر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر اس وقت ہوتی ان کے پاس تھی. تو میں یہ سوال ان کو کہتا کہ صاحب آپ مجھے یہ سی ڈی اے کے چیئرمین سے پوچھ کے بتائیں کہ بھائی صاحب یہ جو میرے شہر کو 29,000 درختوں سے محروم کیا ہے جو 1970 سے تھے, وہ بھائی پی ایس سی ریاست نے کیا حاصل کیا؟ پی ایس سی کا چیئرمین وزیر اعظم کو بلا سکتا تھا کہ آپ نے بلوچستان کی کوئٹہ ٹو کراچی سڑک جس میں آئے روز ایکسیڈنٹ سے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, بھائی اس کے لیے آپ پیسے اکٹھے ہوئے تھے, کتنے کو پیسے اکٹھے ہو گئے, کام کب شروع ہو رہا ہے؟ اب آپ نے کوئٹہ کا ذکر کیا, تم یقین مانو یہ اتنی اللہ تعالیٰ کے تو بندہ کہ کوئی بھی بندہ, جب سے میں سیاست کو دیکھ رہا ہوں میں نے اتنی مدہ اپوزیشن جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی. میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں مشرف کے ٹائم میں بڑے تھوڑے سے لوگ تھے سر. ارے یار کمال ہے, ان کی ایگزسٹنس رہی ہے. کیا بات کر رہے ہو تم؟ 2002 والے. جی سر کیا بات کر رہے ہیں, پورا 1 سال تک نو گو مشرف گو, نو LFO, یہ ہوتا نہیں رہا مخدوم امین فہیم کی قیادت میں. اور پیپلز پارٹی عددی اعتبار سے سب سے بڑی جماعت تھی. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ الائنس کی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن ریکگنائز ہوئے تھے, MMA. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا آپ کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سڑک پر آ کر ہی اگر آپ کریں گے تو احتجاج ہوتا ہے.